الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 58 سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کتاب کا نام بھی یہی ہے اور اس کے صفحہ نمبر 794 سے ہم انشاءاللہ تعالی آگے پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ برکت والی کلیجی۔ ایک سفر میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 130 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے دریافت فرمایا کہ کیا تم لوگوں کے پاس کھانے کا سامان ہے؟ یہ سن کر ایک شخص 1 سا آٹا لایا اور وہ گوندا گیا۔ پھر ایک بہت تندرست لمبا چوڑا کافر بکریاں ہانکتا ہوا آپ کے پاس آیا۔ آپ نے اسے ایک بکری خریدی اور ذبح کرنے کے بعد اس کی کلیجی کو بھوننے کا حکم دیا۔ پھر 130 آدمیوں میں سے ہر ایک کا اس کلیجی میں سے ایک ایک بوٹی کاٹ کر حصہ لگایا۔ اگر وہ حاضر تھا تو اس کو عطا فرما دیا اور اگر وہ غائب تھا تو اس کا حصہ چھپا کر رکھ دیا۔ جب گوشت تیار ہوا تو اس میں سے 2 پیالہ بھر کر الگ رکھ دیا۔ پھر باقی گوشت اور 1 سا آٹے کی روٹی سے 130 آدمیوں کی جماعت شکم سیر کھا کر آسودہ ہو گئی اور 2 پیالہ بھر کر گوشت فاضل بچ گیا جس کو اونٹ پر لاد لیا گیا۔ یہ بخاری شریف میں معجزہ بیان کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ اور 1 پیالہ دودھ۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک سے نڈھال ہو کر راستے میں بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے گزرے تو ان سے انہوں نے قرآن کی ایک آیت کو دریافت کیا۔ مقصد یہ تھا کہ شاید وہ مجھے اپنے گھر لے جا کر کچھ کھلائیں گے، مگر انہوں نے راستہ چلتے ہوئے آیت بتا دی اور چلے گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راستے سے نکلے، ان سے بھی انہوں نے ایک آیت کا مطلب پوچھا۔ غرض وہی تھی کہ وہ کچھ کھلا دیں گے، مگر وہ بھی آیت کا مطلب بتا کر چل دیے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تشریف لائے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ کو دیکھ کر اپنی خدا داد بصیرت سے جان لیا کہ یہ بھوکے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پکارا، انہوں نے جواب دیا اور ساتھ ہو لیے۔ جب آپ کا شانہ نبوت میں پہنچے تو گھر میں دودھ سے بھرا ہوا ایک پیالہ دیکھا۔ گھر والوں نے آپ کو اس شخص کا نام بتلایا جس نے دودھ کا یہ ہدیہ بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور تمام اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں سوچنے لگے کہ ایک ہی پیالہ تو دودھ ہے، اس دودھ کا سب سے زیادہ حقدار تو میں تھا۔ اگر مجھے مل جاتا تو مجھ کو بھوک کی تکلیف سے کچھ راحت مل جاتی۔ اب دیکھیے صحابہ صفہ کی آ جانے کے بعد بھلا اس میں سے کچھ مجھے ملتا ہے یا نہیں۔ ان کے دل میں یہی خیالات چکر لگا رہے تھے، مگر اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت سے کوئی چارہ نہ تھا، لہٰذا وہ صحابہ صفہ کو بلا کر لے گئے۔ یہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ ایک قطار میں بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم خود ہی ان سب لوگوں کو یہ دودھ پلاؤ۔ چنانچہ انہوں نے سب کو پلانا شروع کر دیا۔ جب سب کے سب شکم سیر پی کر سیراب ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست رحمت میں یہ پیالہ لے لیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ اب صرف ہم اور تم باقی رہ گئے ہیں، آؤ بیٹھو اور تم پینا شروع کر دو۔
انہوں نے پیٹ بھر دودھ پی کر پیالہ رکھنا چاہا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور پیو۔ چنانچہ انہوں نے پھر پیا، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار فرماتے رہے کہ اور پیو اور پیو، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ اب میرے پیٹ میں بالکل ہی گنجائش نہیں رہی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جتنا دودھ بچ گیا تھا آپ بسم اللہ پڑھ کے پی گئے۔ یہی وہ معجزہ ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ کیوں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جامع شیر دودھ کو کہتے ہیں نا، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ منہ پھر جانا مطلب کہ ان کی غرض پوری ہو گئی، انہوں نے پیٹ بھر کے پیا پھر بھی بچا رہا۔ اللہ اللہ۔ شفاء امراض، عشوب چشم سے شفا۔ ہم غزوہ خیبر کے بیان میں مفصل طور پر یہ معجزہ تحریر کر چکے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح کا جھنڈا عطا فرمانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا تو معلوم ہوا کہ ان کی آنکھوں میں عشوب ہے، اور مسند احمد بن حنبل کی روایت سے پتہ چلتا کہ یہ عشوب چشم اتنا سخت تھا کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہاتھ پکڑ کر لائے تھے۔ آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگا دیا اور دعا فرما دی تو وہ فوراً ہی شفا یاب ہو گئے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی آنکھوں میں کبھی درد تھا ہی نہیں، اور وہ اسی وقت جھنڈا لے کر روانہ ہو گئے اور جوش جہاد سے بھرے ہوئے انتہائی جاں بازی کے ساتھ جنگ کی، اور خیبر کا قلعہ ان کے دست حق پرست سے اسی دن فتح ہو گیا۔ سانپ کا زہر اتر گیا۔ واقعہ ہجرت میں ہم تفصیل کے ساتھ لکھ چکے ہیں کہ جب غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں سانپ نے کاٹ لیا اور درد و کرب کی شدت سے بے تاب ہو کر رو پڑے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے زخم پر اپنا لعاب دہن لگا دیا، جس سے فوراً ہی درد جاتا رہا اور سانپ کا زہر اتر گیا، ٹوٹی ہوئی ٹانگ درست ہو گئی۔ بخاری شریف کی ایک طویل حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو رافع یہودی کو قتل کر کے واپس آنے لگے تو اس کے کوٹھے کے زینے سے گر پڑے، جس سے ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اور ان کے ساتھی ان کو اٹھا کر بارگاہ نبوت میں لائے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی زبان سے ابو رافع کے قتل کا سارا واقعہ سنا، پھر ان کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر اپنا دست مبارک پھیر دیا تو وہ فوراً ہی اچھی ہوگی، اور یہ معلوم ہونے لگا کہ ان کی ٹانگ میں کبھی کوئی چوٹ لگی ہی نہ تھی۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ تلوار کا زخم اچھا ہو گیا۔ غزوہ خیبر میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ میں تلوار کا زخم لگ گیا، وہ فوراً ہی بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے ان کے زخم پر 3 مرتبہ دم کر دیا، پھر انہیں درد کی کوئی شکایت محسوس نہیں ہوئی، صرف زخم کا نشان رہ گیا تھا۔ اللہ اللہ۔ اندھا بینا ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک اندھا حاضر ہوا اور اپنی تکالیف بیان کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری خواہش ہو تو میں دعا کر دوں، اور اگر چاہو تو صبر کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، میری بینائی کے لیے دعا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اچھی طرح وضو کر کے یہ دعا مانگو کہ خداوند اپنے رحمت والے پیغمبر کے وسیلہ سے میری حاجت پوری کر دے۔ ترمذی و حاکم کی روایت میں اتنا ہی مضمون ہے، مگر ابن حنبل اور حاکم کی دوسری روایت میں اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اس نابینا نے ایسا کیا تو فوراً ہی اچھا ہو گیا اور اس کی آنکھوں پر بھرپور روشنی آ گئی۔
گونگا بولنے لگا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ خثعم کی ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، یہ میرا اکلوتا بیٹا بولتا نہیں ہے۔ آپ نے پانی طلب فرمایا اور اس میں ہاتھ دھو کر کلی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ پانی اس بچے کو پلا دو اور کچھ اس کے اوپر چھڑک دو۔ دوسرے سال وہ عورت آئی تو اس نے لوگوں سے بیان کیا کہ اس کا لڑکا اچھا ہو گیا اور بولنے لگا۔ یہ ابن ماجہ شریف میں روایت ہے۔ حضرت قتادہ کی آنکھ۔ جنگ احد میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں ایک تیر لگا جس سے ان کی آنکھ ان کے رخسار پر بہہ کر آ گئی۔ یہ دوڑ کر حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے فوراً ہی اپنے دست مبارک سے ان کی بہی ہوئی آنکھ کو آنکھ کے حلقہ میں رکھ کر اپنا مقدس ہاتھ اس پر پھیر دیا تو اسی وقت ان کی آنکھ اچھی ہو گئی اور یہ آنکھ ان کی دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت اور روشن رہی۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو تمہاری آنکھ کو تمہارے حلقہ چشم میں رکھ دوں اور وہ اچھی ہو جائے، اور اگر تم چاہو تو صبر کرو اور تمہیں اس کے بدلے پر جنت ملے گی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، جنت بلا شبہ بہت ہی بڑی نعمت ہے، مگر مجھے کانا ہونا بہت برا معلوم ہوتا ہے، اس لیے آپ میری آنکھ اچھی کر دیجئے اور میرے لیے جنت کی دعا بھی فرما دیجئے۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس جان نثار پر پیار آ گیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ کو حلقہ چشم میں رکھ کر ہاتھ پھیر دیا تو ان کی آنکھ پھر اچھی ہو گئی اور ان کے لیے جنتی ہونے کی دعا بھی فرما دی، اور جو دونوں نعمتوں سے سرفراز ہو گئے۔ فائدہ: یہ معجزہ بہت ہی مشہور ہے اور حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہمیشہ اس بات کا تفاخر رہا کہ ان کے جد اعلیٰ کی آنکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت سے اچھی ہو گئی۔ چنانچہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبدالعزیز اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار خلافت میں پہنچے تو انہوں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے اپنا یہ قطعہ پڑھا کہ میں اس شخص کا بیٹا ہوں کہ جس کی آنکھ اس کے رخسار پر بہہ آئی تھی، تو حضرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے وہ اپنی جگہ پر کیا ہی اچھی طرح سے رکھ دی گئی، تو پھر وہ جیسی پہلے تھی ویسی ہی ہو گئی۔ تو کیا ہی اچھی وہ آنکھ تھی اور کیا ہی اچھا حضور کا اس آنکھ کو اس کی جگہ رکھنا تھا۔ سبحان اللہ۔ کیا میں کالا پلا گرا۔ ایک عورت اپنے بیٹے کو لے کر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے اس بچے پر صبح و شام جنون کا دورہ پڑتا ہے۔ آپ نے اس بچے کے سینے پر اپنا دست رحمت پھیر دیا اور دعا دی تو اس بچے کو ایک زوردار قے ہوئی اور ایک کالے رنگ کا کتے کا پلا قے میں گرا جو دوڑتا پھر رہا تھا اور بچہ شفا یاب ہو گیا۔ یہ مشکات شریف کی روایت ہے۔ آج دانستہ میں حوالے چند پڑھ رہا ہوں آپ کی توجہ دلانے کے لیے کہ آپ جب کتابوں کا مطالعہ فرما رہے ہیں تو ریفرنس بھی دیکھ لیا کریں، اس سے انشاءاللہ تعالی بات میں مزید وزن ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کہیں نا بھی سیرت مصطفیٰ میں یہ لکھا ہے تو لوگ اس بات کو نظر انداز کر سکتے ہیں، بھی اردو کی کتاب ہے۔ جب آپ کہیں کہ سیرت مصطفیٰ میں بخاری شریف کے حوالے سے یہ لکھا ہے تو پھر جو کان کھڑے ہو جاتے نا حوالہ حدیث پاک کا سن کر، تو آپ ماشاء اللہ عالم بن رہے ہیں، تو ان باتوں پر آپ کی توجہ بھی ہونی چاہیے اور آپ کا جو تقیہ کلام ہو، آپ کی بات کرنے کا جو انداز ہو، اس سے بھی اس کی جھلک آنی چاہیے۔ جنون اچھا ہو گیا۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 3 معجزات دیکھے۔ پہلا معجزہ یہ کہ ایک اونٹ کو دیکھا کہ اس نے بلبلا کر اپنی گردن آپ کے سامنے ڈال دی۔
آپ نے اس اونٹ کے مالک کو بلایا، اسے فرمایا کہ اس اونٹ نے کام کی زیادتی اور خوراک کی کمی کا مجھ سے شکوہ کیا ہے، لہٰذا تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو۔ دوسرا معجزہ یہ کہ ایک منزل میں آپ سو رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت چل کر آیا اور آپ کو ڈھانپ لیا، پھر لوٹ کر اپنی جگہ پر چلا گیا۔ جب آپ بیدار ہوئے اور میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس درخت نے اپنے رب سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ مجھے سلام کرے، تو خدا نے اس کو اجازت دے دی اور وہ میرے سلام کے لیے آیا تھا۔ اللہ اللہ۔ تیسرا معجزہ یہ کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی جو جنون کا مریض تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے نتنے کو پکڑ کر فرمایا کہ نکل جا، کیونکہ میں محمد رسول اللہ ہوں۔ پھر ہم وہاں سے چل پڑے اور جب واپسی میں ہم اس جگہ پہنچے اور آپ نے اس عورت سے اس بچے کے بارے میں دریافت فرمایا تو اس نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ کے تشریف لے جانے کے بعد سے اس بچے کو کوئی تکلیف ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ جلا ہوا بچہ اچھا ہو گیا۔ محمد بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، یہ بچپن میں اپنی ماں کی گود سے آگ میں گر پڑے اور کچھ جل گئے۔ ان کی ماں ان کو لے کر خدمت اقدس میں آئیں تو آپ نے اپنا لعاب دہن ان پر مل کر دعا فرما دی۔ محمد بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کہتی تھی کہ میں بچے کو لے کر وہاں سے اٹھنے بھی نہ پائی تھی کہ بچے کا زخم بالکل اچھا ہو گیا۔ اللہ اللہ، مرض نسیان دور ہو گیا۔ تغیر الفاظ اور چند جملوں کی کمی بیشی کے ساتھ بخاری شریف کی متعدد روایتوں میں اس معجزہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حافظہ کی کمزوری کی شکایت کی تو حضور نے ان سے فرمایا کہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ انہوں نے پھیلایا، آپ نے اپنا دست مبارک اس چادر پر ڈالا، پھر فرمایا کہ اب اس کو سمیٹ لو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا، اس کے بعد سے پھر میں کوئی بات بھولا نہیں۔ مقبولیت دعا، یہ ہم پہلے تحریر کر چکے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں سے بالکل ناگہاں عادت جاریہ کے خلاف کسی غیر متوقع بات کا ظاہر ہو جانا اس کا بھی معجزات ہی میں شمار ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ حضرت انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں سے بڑی بڑی مشکلات کو حل فرما دیتا ہے اور قسم قسم کی بلائیں ٹل جاتی ہیں اور بہت سی غیر متوقع چیزیں ظہور میں آ جاتی ہیں۔ چنانچہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے آپ کی دعاؤں کی مقبولیت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بھی مشکلات یا طلب حاجات کے وقت خدا کی امداد غیبی کا سہارا ڈھونڈتے ہوئے دعائیں مانگیں تو ہر موقع پر حق تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کے لیے مقبولیت کا دروازہ کھول دیا اور آپ کی دعاؤں سے ایسی ایسی خلاف امید اور غیر متوقع چیزیں عالم وجود میں آ گئیں کہ جن کو معجزات کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ان میں سے چند معجزات کا تذکرہ حسب ذیل ہے۔ قریش پر قحط کا عذاب، جب کفار قریش حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے پناہ مظالم ڈھانے لگے جو ضبط و برداشت سے باہر تھے تو آپ نے ان شریروں کی سرکشی کا علاج کرنے کے لیے ان لوگوں کے حق میں قحط کی دعا فرما دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر قحط کا ایسا عذاب شدید بھیجا کہ اہل مکہ سخت مصیبت میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ بھوک سے بےتاب ہو کر مردار جانوروں کی ہڈیاں اور سوکھے چمڑے ابال ابال کر کھانے لگے۔ بالآخر اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور ان کی خدمت میں اپنی فریاد پیش کریں۔ چنانچہ ابو سفیان بحالت کفر چند رؤسائے قریش کو اپنے ساتھ لے کر آپ کے آستانہ رحمت پر حاضر ہوئے اور گڑ گڑا کر کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تمہاری قوم برباد ہو گئی، خدا سے دعا کرو کہ یہ قحط کا عذاب ٹل جائے۔ آپ نے لوگوں کی بے قراری اور گرہ زاری پر رحم آ گیا،
چنانچہ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فوراً ہی آپ کی دعا مقبول ہوئی اور اس قدر زوردار بارش ہوئی کہ سارا عرب سیراب ہو گیا اور اہل مکہ کو قحط کے عذاب سے نجات ملی۔ سرداران قریش کی ہلاکت۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحن حرم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ کفار قریش کے چند سرکش شریروں نے بحالت نماز آپ کی مقدس گردن پر ایک اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈال دی اور خوب زور زور سے ہنسنے لگے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آ کر اس اوجڑی کو آپ کی پشت اطہر سے اٹھایا۔ جب آپ نے سجدہ سے سر اٹھایا تو ان شریروں کا نام لے لے کر نام بنام یہ دعا مانگی کہ یا اللہ ان سبوں کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ چنانچہ یہ سب کے سب جنگ بدر میں انتہائی ذلت کے ساتھ قتل ہو کر ہلاک ہو گئے۔ مدینہ کی آب و ہوا اچھی ہو گئی۔ پہلے مدینہ کی آب و ہوا اچھی نہ تھی، وہاں قسم قسم کی وباؤں کا اثر تھا۔ چنانچہ ہجرت کے بعد اکثر مہاجرین بیمار پڑ گئے اور بیماری کی حالت میں اپنے وطن مکہ کو یاد کر کے پر درد لہجے میں اشعار پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا یہ حال دیکھ کر یہ دعا فرمائی کہ الہی مدینہ کو بھی ہمارے لیے ویسا ہی محبوب کر دے جیسا کہ مکہ محبوب ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ الہی ہمارے ساع اور ہمارے مد میں برکت دے اور مدینہ کو ہمارے لیے صحت بخش بنا دے اور یہاں کے بخار کو جحفہ میں منتقل کر دے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا حرف با حرف مقبول ہوئی اور مہاجرین کو شہر مدینہ سے ایسی الفت اور والہانہ محبت ہو گئی کہ وہی حضرت ابوبکر و حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو چند روز پہلے مدینہ کی بیماری سے گھبرا اٹھے تھے اور اپنے وطن مکہ کی یاد میں خون رلانے والے اشعار گایا کرتے تھے، اب مدینہ کی ایسی عاشق بن گئے کہ پھر کبھی بھول کر بھی مکہ کی سکونت کا نام نہیں لیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ دکھلا دیا کہ مدینہ کی وبائیں مدینہ سے دفع ہو گئیں اور مدینہ کی آب و ہوا صحت بخش ہو گئی۔ ام حرام کے لیے دعائے شہادت۔ ایک روز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں کھانے کے بعد قیلولہ فرما رہے تھے کہ ناگہاں ہنستے ہوئے نیند سے بیدار ہوئے۔ حضرت بی بی ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنسی کی وجہ دریافت کی تو ارشاد فرمایا کہ میری امت میں مجاہدین کا ایک گروہ میرے سامنے پیش کیا گیا جو جہاد کی غرض سے دریا میں کشتیوں پر اس طرح بیٹھا ہوا سفر کرے گا جس طرح تخت پر بادشاہ بیٹھے رہا کرتے ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرما دیجئے کہ میں بھی ان مجاہدین کے گروہ میں شامل رہوں۔ آپ نے دعا فرما دی۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب بحری جنگ کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت بی بی ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجاہدین کی اس جماعت کے ساتھ کشتی پر سوار ہو کر روانہ ہوئیں اور دریا سے نکل کر جب خشکی پر آئیں تو سواری سے گر کر شہادت کا شرف حاصل کیا۔ 70 برس کا جوان۔ حضرت ابو قتادہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرما دی کہ فلاح والا ہو جائے تیرا چہرہ، یا اللہ اس کے بال اور اس کی کھال میں برکت دے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 برس کی عمر پا کر وفات پائی مگر ان کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا، نہ بدن میں جھریاں پڑی تھیں، چہرے پر جوانی کی ایسی رونق تھی کہ گویا ابھی 15 برس کے جوان ہیں۔ اللہ اللہ۔ برکت اولاد کی دعا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہوش مند اور حضور کی نہایت ہی جانثار تھیں۔ ان کا بچہ بیمار ہو گیا اور حضرت ابو طلحہ غار سے باہر ہی تھے کہ بچے کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو الگ مکان میں لٹا دیا اور جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان میں داخل ہوئے اور بیوی سے پوچھا کہ بچہ کیسا ہے، بیوی نے جواب دیا کہ اس کا سانس ٹھہر گیا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ آرام پا گیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ وہ اچھا ہے، چنانچہ دونوں میاں بیوی ایک ہی بستر پر سوئے۔ لیکن صبح کو جب ابو طلحہ غسل کر کے مسجد نبوی میں نماز فجر کے لیے جانے لگے تو بیوی نے بچے کی موت کا حال سنا دیا۔
حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کا سارا ماجرا بارگاہ نبوت میں عرض کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ خداوند تعالیٰ تمہاری آج کی رات میں برکت عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اس رات کی برکت مقررہ مہینوں کے بعد ظاہر ہوئی کہ حضرت ابو طلحہ کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھا کر اور اجوا کھجور کو چبا کر ان کے منہ میں ڈالا اور ان کے چہرے پر اپنا دست رحمت پھیر دیا اور عبداللہ نام رکھا۔ ایک انصاری حضرت عبایہ بن رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ دعائے نبوی کی برکت کا یہ اثر ہوا کہ میں نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 اولادوں کو دیکھا جو سب کے سب قرآن مجید کے قاری تھے۔ اس دور میں قرآن مجید کا جو قاری ہوتا تھا نا وہی عالم دین بھی کہلاتا تھا، تو مطلب 9 کے 9 عالم دین تھے۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی عالم بنائے، آمین۔ حضرت جریر کے حق میں دعا۔ حضرت جریر بن عبداللہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی پیٹھ پر جم کر بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ذوالخلصہ کے بت خانہ کو توڑنے کے لیے بھیجنا چاہا تو انہوں نے یہی عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ میں گھوڑے پر جم کر بیٹھ نہیں سکتا۔ آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کو گھوڑے پر جم کر بیٹھنے کی قوت عطا فرما اور اس کو ہادی و مہدی بنا۔ اس دعا کے بعد حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور قبیلہ احمس کے 150 سواروں کا لشکر لے کر گئے اور اس بت خانہ کو توڑ پھوڑ کر جلا ڈالا اور مزاحمت کرنے والے کفار کو بھی قتل کر ڈالا۔ جب واپس آئے تو حضور نے ان کے لیے اور قبیلہ احمس کے حق میں دعا فرمائی۔ قبیلہ دوس کا اسلام۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، قبیلہ دوس نے اسلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا، لہٰذا آپ اس قبیلہ کی ہلاکت کے لیے دعا فرما دیجیے۔ لوگوں نے آپس میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب آپ کی دعائے ہلاکت سے یہ قبیلہ ہلاک ہو جائے گا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ دوس کے لیے یہ رحمت بھری دعا فرمائی کہ الہی تو قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور ان کو میرے پاس لا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی، چنانچہ پورا قبیلہ مسلمان ہو کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گیا۔ ایک متکبر کا انجام۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانے لگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے غرور سے کہا میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، چنانچہ اس مغرور نے گھمانڈ سے ایسا کہا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ چنانچہ اس کے بعد ایسا ہی ہوا کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ کو اٹھا کر واقعی اپنے منہ تک نہیں لے جا سکتا تھا۔ اللہ اللہ، مردے زندہ ہو گئے۔ خدا عز و جل کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دینا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت ہی مشہور معجزہ ہے، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا جامع بنایا ہے، اس لیے آپ کو بھی اس معجزہ کے ساتھ سرفراز فرمایا۔ چنانچہ اس قسم کے چند معجزات احادیث اور سیرت نبویہ کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ لڑکی قبر سے نکل آئی۔ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لا سکتا جب تک میری مردہ بچی زندہ نہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تم مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ اس نے اپنی لڑکی کی قبر دکھا دی۔ حضور نے اس لڑکی کا نام لے کر پکارا تو اس لڑکی نے قبر سے نکل کر جواب دیا کہ اے حضور میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں۔ پھر آپ نے اس لڑکی سے فرمایا کیا تم پھر دنیا میں لوٹ کر آنا پسند کرتی ہو؟ لڑکی نے جواب دیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے ماں باپ سے زیادہ مہربان اور آخرت کو دنیا سے بہتر پایا۔ اللہ 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 اللہ۔
آج ایک اور پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی معجزہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکری ذبح کر کے اس کا گوشت پکایا اور روٹیوں کا چورا کر کے سرید بنایا اور اس کو بارگاہ نبوت میں لے کر حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کو تناول فرمایا۔ جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام ہڈیوں کو ایک برتن میں جمع فرمایا اور ان ہڈیوں پر اپنا دست مبارک رکھ کر کچھ کلمات ارشاد فرما دیے تو یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ وہ بکری زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی اور دم ہلانے لگی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جابر تم اپنی بکری اپنے گھر لے جاؤ۔ اللہ! چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس بکری کو لے کر مکان میں داخل ہوئے تو ان کی بیوی نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ بکری کہاں سے آ گئی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے اپنی اس بکری کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ذبح کیا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس بکری کو زندہ فرما دیا۔ یہ سن کر ان کی بیوی نے بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا۔ اس حدیث کو جلیل القدر محدث ابو نعیم نے روایت کیا اور مشہور حافظ الحدیث محمد بن المنظر نے بھی کتاب العجائب والغرائب میں اس حدیث کو نقل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے، سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔